السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ وقال جل من قائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے اور بارگاہ ایزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور وہ محسنین معاونین جو اس پروگرام کو جاری رکھنے میں ہمارے ممد اور معاون ہیں، اللہ احکم الحاکمین ان کے اس عمل میں بھی اخلاص پیدا فرمائے اور آخرت میں بہتر جزا اور بدلہ مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کے اس پروگرام میں امام موصوف علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی تالیف کردہ معروف کتاب الداء والدواء او الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں جو عنوان ذکر کیا ہے، میں چاہوں گا کہ گفتگو سے پہلے وہ الفاظ ذکر کر دیے جائیں تاکہ ہونے والی گفتگو اور عنوان میں باہمی مطابقت اور ربط پیدا ہو سکے اور بات کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ الدعاء، مؤلف رحمہ اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کو، مانگنے کو، سوال کرنے کو، جو کہ عبادت کی قسم ہے، قبیل ہے، ایک بہت بڑے علاج کے طور پر ذکر کیا ہے کہ وہ ایک بڑی منفعت بخش ادویات میں سے ایک دوا ہے، الدواء الشافی، جو کہ دعا کے نام سے موسوم ہے، جس کا ہم پروگرام میں تذکرہ کرتے آئے ہیں۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس دعا یعنی ذریعہ علاج جو ذکر کیا ہے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے وہ آداب، پھر اس کے جو سلیقے اور صحیح طریقے ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایک مریض کو اس سے فائدہ ہو۔ بہت سارے لوگ دوا استعمال کرتے ہیں لیکن مطلوبہ نتائج نہیں نکلتے، تو جو مطلوب اور مقصود ہے اس کو پانے کے لیے، بہتر نتائج پانے کے لیے انہوں نے یہ جو کچھ آداب ذکر کیے ہیں، ان آداب میں سے ایک یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، کوئی چیز مانگی جائے، التجا کی جائے، تو اس میں ایک تو انسان کے اندر اخلاص ہو، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اس وقت جو عنوان ہے وہ ہے الالحاح فی الدعاء، دعا کے ساتھ وابستگی، دعا کے ساتھ مسلسل یہ اٹیچمنٹ، لگے رہنا، اس کے ساتھ وابستہ رہنا، اس کو جاری رکھنا، ساری رکھنا، نا امید نہ ہونا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو الالحاح فی الدعاء یہ ایک دعا کی قبولیت اور دعا کے آداب میں سے ایک بڑا ادب ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کچھ روایات بھی ذکر کی ہیں۔ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ
ان الفاظ کو بھی ذکر کر دیا جائے۔ پہلی جو روایت انہوں نے بیان کی ہے وہ سنن ابن ماجہ کی ہے، وَرَوَى ابْنُ ماجہ فی سُنَنِهِ من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ذکر کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ایک تو ناظرین یہ معلوم ہوا کہ دعا حالانکہ انسان کچھ لینے مانگنے کے لیے کرتا ہے، اور اللہ کی صفت ہے عطا کرنا، دینا، تو اس اعتبار سے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ دعا کے جتنے بھی فوائد ہیں، منافع ہیں، وہ سارے کے سارے انسان کے لیے اسی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ اللہ کو نہ پکارنا یا اللہ سے نہ مانگنا اللہ کی شان و رفت میں، کبریائی اور جلالت میں کوئی کمی نہیں لاتا، لیکن انسان بہت زیادہ ثمرات و فوائد و برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک شان کریمی ہے اللہ کی کہ اس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ یہی خالق اور مخلوق کے جو بڑے فرق ہیں ان میں سے ایک فرق ہے۔ مخلوق سے مانگیے تو وہ ناراض ہوگی، وہ اپنے آپ کو برتر خیال کرے گی جو مانگ رہا ہے اس سے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دے اور پھر وہ پورا پرفیکٹ نہ دے سکے، بلکہ دینے کے بعد وہ اس کو احساس بھی دلائے کہ میں نے دیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس میں اس کے اندر وہ یہ عمل تکبر اور فخر کی بو پیدا کر دے۔ یہ ساری کمزوریاں انسان کے اندر ہیں، مخلوق کے اندر، جو کہ خود وہ ایک محتاج ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ مانگیں گے اس سے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کوڑیاں عطا کر دے، دوسری بار مانگیں گے تو وہ ناراض ہوگا، تیسری بار تو بالکل ہی ہو سکتا ہے وہ دھتکار ہی دے۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ جتنا زیادہ اس سے مانگو گے اللہ کا پیار محبت اس سے بندے کی بڑھتی چلی جائے گی، اور اللہ اس سے خوش ہوگا، اور پھر یہ ایک اجر اور ثواب کا بھی باعث ہے، نہ صرف دنیاوی فائدہ ہے بلکہ اخروی فائدہ ہے۔ تو بالکل جو کسی شاعر نے یہ الفاظ کہے ہیں اور اس کو منظوم کیا ہے، غالباً اس حدیث کے ان الفاظ سے ہی وہ انہوں نے یہ بات لی ہوگی، اخذ کی ہوگی کہ لا تسل بنی آدم حاجتاً وصل الذی ابوابہ لا تحجبو او تحجبو، کہ بنی آدم سے کبھی بھی مانگنے کی یا سوال کرنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا۔ جب ضرورت ہو تو پھر بالکل دروازے کھلے ہیں اللہ کی رحمت کے خزانے، وضو کرو اور 2 رکعت دعائے حاجت، نماز حاجت ادا کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، جو کہ انبیاء اور رسل اور ان کے جو متابعین ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا جو طریقہ تھا اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے کوئی چیز لینے کا۔ تو خالق حقیقی جو ہے اس کے دروازے میں آ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور وہ طریقہ یہی ہے سب سے بہتر اور افضل، جو کہ آداب میں ہم ذکر کریں گے۔ تو وَاسْأَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُحْجَبُ، اس ذات سے مانگو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات جس کے رحمت کے فضل و کرم کے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے بلکہ کھلے رہتے ہیں، اور یہ دروازے صرف ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ ایک بالکل معمولی اور ادنا مخلوق سے لے کر بڑی مخلوق تک، انبیاء اور رسل میں اس میں شریک ہیں، سب کے لیے، ہر وقت کے لیے، اور ہر جگہ اور ہر کیفیت میں، ہر حالت میں وہ دروازے کھلے ہیں، کبھی بند نہیں ہوئے۔
اللہ یغضب اللہ ان ترکت سوالہ، اللہ ناراض ہو جائیں گے اگر تو اس سے نہیں مانگے گا۔ وابن آدم حین یسأل یغضب، اور آدم کا بیٹا جب اس سے مانگو گے تو وہ غضبناک ہو جائے گا۔ وضاحت کی ضرورت نہیں، یہ ہماری عملی زندگی میں ایسے مناظر ہمیں دکھائی دیے جاتے ہیں کہ انسان بار بار ایک ضرورت کے لیے اپنے اس شخص کی طرف رغبت کرتا ہے، توجہ دیتا ہے، اس کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، اور آج کل یہ موبائل ایس کے ذریعے رابطے کرتا ہے، تو ایک دفعہ وہ سنتا ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ، پھر فون بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک صورت ہے، تو علماء نے اس پر یہ توجیہ دی، رہنمائی فرمائی کہ ایک دفعہ اس سے کہو، دوسری بار کہو، تیسری بار اگر وہ بات نہیں سنتا تو اس مسلسل اس مخلوق سے جا کر منت سماجت کرنا یہ قسم کا شرک کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ اس حد تک اس پر اعتماد کیے بیٹھے ہیں اور اس کا دروازہ نہیں چھوڑ رہے، اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، جیسا کہ حقیقی ملجا اور ماوا تو ہم نے اسی کو بنا لیا ہے۔ تو اگر کوئی ضرورت ہو بھی تو یہ کافی ہے کہ انسان ایک دفعہ کہہ دے، توجہ دلا دے، چلو دوسری بار بھی اس کو ریمائنڈ کرا دے، تیسری بار یا اس سے زیادہ بار بار اس کی طرف جانا پلٹنا یہ ایک قسم کا شرک کے مترادف ہے کہ یہ تو بار بار دروازہ کھٹکھٹانا اور اللہ سے مانگنا، یہ تو اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ مخلوق اس کے ساتھ وابستہ رہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے دل اور دماغ کا۔ یہاں تک وابن آدم حین یسأل یغضب، وہ تو غضبناک ہو جائے گا اگر اس سے مانگیں گے، اور خالق حقیقی اس سے نہیں مانگیں گے تو وہ ناراض ہوگا۔ تو دنیا والے تو کہیں گے کہ ہاں ہمارے دروازے میں آنا ہے تو کچھ لے کر آؤ، دامن بھر کے آؤ تو کچھ لے کر جاؤ گے۔ یہی ایک در ہے اللہ کی وحدانیت کا، اور اللہ کا جو دربار ہے اس سے یہی صدا ہوتی رہتی ہے کہ خالی دامن آؤ گے تو دامن بھر کر جاؤ گے۔ تو ناظرین، اسی طرح علامہ موصوف رحمہ اللہ نے اپنے اس عنوان کے تحت مستدرک حاکم کی ایک روایت جو ہے وہ بھی ذکر کی ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے محققین نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس کا چونکہ تعلق معنی کے اعتبار سے اس مضمون کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اس لیے غالباً علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ وفی صحیح الحاکم من حدیث انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام حاکم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع یہ حدیث ذکر کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعجزوا او تعجزوا فی الدعاء، کہ دعا کرنے میں عاجزی اختیار نہ کرو یا بے بسی کا مظاہرہ نہ کرو، اظہار نہ کرو۔ فَإِنَّهُ لَا يَهْلِكُ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ، اس لیے کہ کوئی بھی شخص دعا کرتے ہوئے نقصان نہیں اٹھاتا۔ یہاں تو الفاظ یہلکو، ہلاک نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، مراد معنی لیں گے کہ وہ فائدے میں ہی رہتا ہے، نقصان نہیں اٹھاتا۔ تو ان الفاظ کے ساتھ جو حدیث ذکر ہوئی ہے اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ من حیث المفہوم یہ حدیث واقعی جو ہے معنی کے اعتبار سے ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ایک انسان وہ اللہ کے ساتھ وابستہ رہے، نا امید نہ رہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر دروازے پہ آ گئے ہو تو دیر تو ہو سکتی ہے اللہ کی راہ میں، لیکن اس دیر میں ہی سویر بھی ہے، اندھیر نہیں۔ وہ بھی کسی فائدے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس دعا کی اجابت کو یا
قبولیت کو مؤخر کر دیا ہے، جو کہ اس کے کامل علم کے مطابق آپ کے حق میں بہتر ہے کہ اگر وہ چیز فوری آپ کو دے دی جائے، تو چونکہ آپ کا علم ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے، تو کامل علم والے نے یہ آگے سے دعا کو قبول کیا ہے، کس انداز سے یہ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ الفاظ جو ہیں وہ ہمیں میسج دیتے ہیں کہ انسان کو نقصان نہیں، کبھی خسارہ نہیں ہوا، بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ ان فَإِنَّهُ لَا يَهْلِكُ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وَذَكَرَ الْأَوْزَاعِي عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ۔ امام اوزاعی نے رحمہ اللہ نے امام زہری کے حوالے سے ذکر کیا ہے، انہوں نے حضرت عروہ سے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قالت، وہ کہتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، کہ اللہ یقیناً ان لوگوں کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں جو دعا کے وقت دعا میں بہت زیادہ گریہ زاری، دعا میں تسلسل، اللہ کے ساتھ وابستگی، اور پھر یہ ہے کہ اخلاص، یہ ساری جتنی بھی دعا کی قبولیت کے لیے صفات ہیں، وہ دعا کرنے والا اپنے اندر رکھے، پیدا موجود ہو۔ تو سند کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، بلکہ باطل ہے۔ تو امام موصوف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، محدثین کی تحقیق کے مطابق اس کا حکم بھی میں نے بتا دیا ہے، لیکن چونکہ اس کا بھی موضوع سے تعلق ہے تو انہوں نے اس کو ذکر کیا۔ آگے ایک حدیث جو ذکر ہوئی ہے، جو امام موصوف رحمہ اللہ نے ذکر کیا، وہ حسن درجے کی حدیث ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کو بھی ذکر کر دوں کہ وفی کتاب الزہد للامام احمد ان قتادہ قال مورق، امام مورق کہتے ہیں، ما وجدت للمؤمنین مثلا، میں نے کوئی بھی مثال نہیں اہل ایمان میں پا سکا، الا رجلا، مگر اس آدمی کی، فی البحر علی خشبۃ، جو ایک لکڑی پر موجود ہے سمندر میں، فہو یدعو، اور وہ یہ دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، لعل اللہ عز وجل ان ینجیہ، کہ شاید اللہ اس کو نجات دے دے۔ تو سمندر میں چلتی ہوئی وہ لکڑی، اس پر وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ ناظرین، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ اس پروگرام کے حوالے سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔